یہ حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا، کہ بے شک اللہ پاک جل شانہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، دعا جبرائیل، تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فقال انی احب فلانا فاحبہ، اور اللہ پاک جل شانہ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بے شک میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ قال، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فیحبہ جبرائیل، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں آواز دیتے ہیں، یعنی دیگر فرشتوں کو پکارتے ہیں، فیقول، پس کہتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ بے شک اللہ پاک فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، تو پس اس شخص سے محبت کرتے ہیں آسمان والے، یعنی جتنے آسمانوں میں فرشتے ہیں۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس شخص کے لیے قبولیت رکھتی جاتی ہے زمین پر، یعنی روئی زمین پر بھی وہ شخص محبوب بن جاتا ہے لوگوں کا۔ لوگوں سے مراد ظاہر ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، علماء، صلحاء اور دیگر عام دیندار لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تمام روئی زمین میں اہل دین اور دیندار لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور دنیا میں اس کو اللہ پاک ایک مقبولیت دے دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس کے مقابلے میں کہ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، اور جب اللہ پاک کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں، کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، دعا جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں، فیقول انی ابغض فلانا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، فابغضہ، تم بھی اسے بغض رکھو۔ قال فیبغضہ جبرائیل، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے بغض رکھتے ہیں۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، ان اللہ یبغض فلانا، کہ بے شک اللہ پاک فلاں شخص سے بغض رکھتے ہیں، فابغضوہ، پس اے آسمان والو تم بھی اسے بغض رکھو۔ قال، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فیبغضونہ، چنانچہ تمام آسمان والے فرشتے اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع لہ البغضاء فی الارض، پھر اس شخص کے لیے نفرت اور بغض مقرر کر دی جاتی ہے زمین پر، یعنی روئی زمین میں جتنے بھی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، علماء، صلحاء، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اس شخص سے بغض رکھنے لگتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب دیکھو اس حدیث میں جو بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر فرشتوں بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور تمام آسمانی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اور روئی زمین پر بھی جو نیک اور دیندار اور اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک کسی سے بغض رکھتے ہیں تو خود جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اسے بغض رکھو، اور پھر تمام آسمانوں کے فرشتے اور دنیا میں تمام اللہ والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اب یہ اللہ پاک کس سے محبت رکھتے ہیں اور کس سے بغض رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اور اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے، اور کم از کم اس کا درجہ یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، صحیح العقیدہ مسلمان ہو، تو اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جتنا جتنا اس کے اندر دین ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، اتنی زیادہ اللہ پاک اس سے محبت کریں گے۔ کچھ دن پہلے ایک حدیث بیان کی گئی تھی کہ اللہ پاک مال و دولت، جو دنیا کے مال اسباب ہیں، وہ دینداروں کو بھی دیتے ہیں اور بے دینوں کو بھی دیتے ہیں، یعنی اس میں اللہ پاک نے یہ کوئی شرط نہیں لگائی کہ صرف اسی کو مال ملے گا جو اللہ کو پیارا ہوگا، محبوب ہوگا، بلکہ
نیک لوگوں کو بھی بعض کو ملتا ہے، بعض کو نہیں ملتا، اور برے لوگوں کو بھی کفار، مشرک، کفار، فساق، فجار، ان کو بھی مال ملتا ہے۔ لیکن دین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک دین صرف اسے دیتے ہیں جس سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ تو جتنا جس کے اندر دین ہوگا یہ سمجھے کہ اللہ پاک کو یہ محبوب ہے، اللہ کو یہ پیارا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے دیکھو سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار اور اللہ کی ماننے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے وہ پسندیدہ اور منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، نبی نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اللہ کا نافرمان ہوگا اور وہ کافر ہوگا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ پاک انہی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جتنے انبیاء سے قریب تر لوگ ہوتے ہیں جیسے صحابہ کرام ہیں، اب صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب تر لوگ ہیں کہ انہوں نے براہ راست نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دین سیکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب تر ہیں تو اللہ کو بھی وہ پیارے ہیں، اللہ کو بھی محبوب ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا کے تمام اہل ایمان وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا گویا کہ وہ اہل ایمان میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ جب اللہ جس سے محبت کرتا ہو، فرشتے محبت کرتے ہوں، اور تمام آسمانی فرشتے اور آسمان اور زمین کے جتنے اللہ والے لوگ ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، تو جو بغض رکھتا ہے تو وہ تو خود اپنے ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، پھر ہر زمانے میں دیکھو بڑے بڑے اکابر علماء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، دنیا میں اللہ پاک انہیں کتنی عزت دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام ہوتا ہے اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، یہ اسی لیے کہ وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام ان سے محبت کرتا ہے، فرشتے محبت کرتے ہیں، اور تمام اللہ والے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہی معیار ہے، اور اگر انسان اللہ کا نافرمان ہو، کفر اور شرک میں مبتلا ہو، سب سے زیادہ اللہ پاک کو شرک کرنے والے ناپسند ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، پھر جو اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کفار اور اسی طرح سرعام کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے جب تک توبہ نہ کریں تو وہ اللہ پاک جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے تو توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، جب بھی توبہ کر لے اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ سچی توبہ ہونی چاہیے، دل سے توبہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے کیے پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وہ گناہ اسے معاف ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ انسان سے مراد یعنی انبیاء کے ماں سوا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تو ہر انسان گناہ گار ہے، کچھ نہ کچھ گناہ تو انسان سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ بہترین گناہ گار وہ لوگ ہیں جو التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ پاک نے خود اعلان فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو انسان اگر توبہ کر لے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، جو ہو چکے ہیں اللہ پاک سے وہ معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اور جب اللہ کے محبوب ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، فرشتے بھی محبت کریں گے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، کچھ لوگ نیک لوگوں سے بغض رکھنے والے ہوتے ہیں،
دیکھو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے بھی بغض رکھنے والے کفار مشرکین تھے، تو یہ جو فرمایا کہ اللہ پاک جس سے محبت کرتے ہیں تو تمام روئی زمین والے بھی اس سے پھر محبت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے کفار نہیں مراد، کیونکہ کفار تو نیک لوگوں سے محبت نہیں کرتے، وہ تو برے لوگ برے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اچھے لوگ اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کتنا دیندار ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کی اس میں جتنی زیادہ ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی، اور پھر اللہ والے دنیا میں جتنے نیک لوگ جن سے محبت کرتے ہیں تو یہ علامت ہے کہ اللہ پاک کو یہ محبوب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ایسے علماء صلحاء نیک لوگوں سے محبت رکھنا چاہیے، کیونکہ گزشتہ درسوں میں یہ بھی گزرا ہے کہ المرء مع من احبہ، کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی انہی کے ساتھ حشر بھی ہوگا۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ اگر محبت ہوگی، علماء صلحاء کے ساتھ محبت ہوگی، صحابہ سے محبت ہوگی، انبیاء علیہ السلام سے محبت ہوگی، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان سے محبت ہوگی، تو انشاءاللہ اگرچہ اعمال میں ہم کمزور ہوں لیکن محبت کی وجہ سے، نیک لوگوں سے محبت کی وجہ سے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا بھی اللہ پاک حشر فرمائیں گے۔ اور برے لوگوں سے محبت ہوگی تو پھر انجام بھی برا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ ارد گرد ماحول میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اچھے لوگوں سے کرتے ہیں یا برے لوگوں سے، دیندار لوگوں سے کرتے ہیں یا بے دین لوگوں سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ کی محبت ہم سب کو نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔